ابھی وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہاری من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھ کی لاز رکھنا آتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہاری لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم ابھی جہاں ہو، جس تکلیف میں اس وقت ہو، ہمیشہ ہی اس میں رہو گے، یا تمہاری دعا اب تک نہیں سنی گئی، یا سوچتے ہو کہ کبھی نہیں سنی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، وہ سنتا ہے، بس تم یقین سے دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اس کے دیر میں بھی خیر ہے۔ بس کبھی مانگنا نہ چھوڑنا۔ اللہ دیکھتا ہے جب تم سجدے میں تڑپتے ہو، جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر خاموش ہو جاتے ہو۔ اللہ کو اندازہ ہے جب تم صبر کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، جب تم بے بس ہو کر خاموش ہو جاتے ہو۔ یقین رکھو، امید لگانے والوں کو اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ نصیب سے جیت کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے اہتمام سے سر جھکا لیتے ہیں، جب میں اس کی رضا میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی میں ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے نہ ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو راتوں کو روتے دیکھا ہے، اور نیکی کرنے والوں کو دوسرے پر ہنستے دیکھا ہے۔ کس کا کردار اچھا ہے اور کس کا برا ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، کیونکہ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ اللہ برے انسان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ جو ملنے میں دیر ہو رہی ہے، تمہیں ہو سکتا ہے تمہارے اس انتظار میں بہتری ہو، اور ہو سکتا ہے اللہ تمہارے صبر اور برداشت کو آزما رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں ملے اسے پا کر تم بے انتہا راضی ہو جاؤ، اور خوشی تمہیں سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے۔ یقین رکھو، جو دیر سے ملتا ہے اس میں بہتری ہماری ہی ہوتی ہے، اور دعا کرتے رہو، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاز بھی رکھتا ہے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو پورا کرنے پر بھی قادر ہے، اور وہ وقت جلد آئے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے کن کے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں، یہ سوچ کر نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعاؤں سے نصیب بدلتے ہیں، پر صرف ان کے لیے جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی، اور جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، اسے تمہاری دعاؤں کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں تمہارے لیے نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعاؤں میں مانگا جائے، اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو صرف انسان کی سوچ میں ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہوں سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا، اور وہ تم نے سنا نہیں، نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ اللہ تو چھوٹی سی چیونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا، پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے، لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ کن کا رب ہے، وہ فیکون کا نظارہ دکھائے گا، وہ رب تمہیں کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جو تمہارے دل کے زخم ہے نا، یہی تو تمہارے اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں مشکل ہے ابھی، مگر یقین کرو ان زخموں کا مرہم تمہیں جلد ملنے والا ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، کبھی رلا کر، کبھی آزما کر، کبھی تکلیف دے کر۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔
کچھ اس مقام پر چل کر خود آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں میں مانگتے ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھ پر تب بھی یقین رکھتے ہو، جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہوتے ہو، تو پھر میں تجھے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے تجھے خبر بھی نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل سے ساری خواہشیں ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے کہ اب بس وہی ہو جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں۔ تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ بہت جلد اللہ پاک تمہارا نصیب بدلنے والا ہے اور تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پر آتی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہیں، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو پورا اس نظام کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک آپ کو ہر بار سنبھالتا آ رہا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو، جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئے گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزے ہوتے ہوئے۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی چیز تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہیں، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔